السلام علیکم ناظرین، لاہور فورٹ پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی اینڈ ریسرچ کی عمارت کے مشرق میں ایک سرسبز و شاداب سبزہ زار ہے جس کو روش کے ذریعے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سبزہ زار کے جنوب میں قلعہ کی جنوبی دیوار ہے جسے عہد برطانوی میں توڑ دیا گیا تھا اور یہاں پر سیڑھیاں اور چبوترے بنا دیے گئے تھے تاکہ قلعہ دوبارہ دفاع مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ اس دیوار کے پنجاب شمال دھیان سنگھ کے بارے دری تھی جو اب منہدم ہو چکی ہے۔ اس بارادری اور دیوار کے اوپر مختلف قسم کے فوارے لگے ہوئے تھے، ابھی کچھ باقی ہیں۔ اس وقت یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ دیوان عام عہد اکبری کے دولت خانہ خاص و عام کے جنوبی دیوار سے متصل دیوان عام جو آصف خان کے زیر نگرانی شاہ جہاں کے حکم پر 1631 اور 32 میں پایۂ تکمیل کو پہنچا، جو کہ مسجدی دروازہ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سنگ سرخ کے 40 ستونوں پر مشتمل خوبصورت عمارت ہے جس کے لمبائی 62 میٹر، چوڑائی 20 میٹر اور اونچائی 11 میٹر ہے۔ یہ دیوان 1.5 میٹر اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے جس کے 3 اطراف میں سنگ سرخ کی جالر کٹہرا بنا ہوا ہے اور ہر طرف سے راستہ چبوترے پر جاتا ہے جس سے امراء، وزراء اور دیگر ملازمین دیوان میں داخل ہوتے تھے۔ سکھ دور حکومت 1841 میں اس دیوان کے حسن کو کافی نقصان پہنچا جس کی وجہ سکھوں کی باہمی اور لڑائی تھی، چنانچہ اسی وجہ سے سکھ سردار شیر سنگھ نے قلعہ پر بادشاہی مسجد کے میناروں سے گولہ باری کی جس سے اس کا کافی حصہ گر گیا، جس کے بعد میں انگریزوں نے مرمت کر کے اس دیوان کو ہسپتال کی حیثیت دے دی اور کافی عرصہ یہ عمارت بطور ہسپتال استعمال ہوتی رہی۔ آخر 1927 کو محکمہ آثار قدیمہ نے اسے اپنی تحویل میں لے کر اصلی صورت بخشی۔ دولت خانہ خاص و عام اکبری محل دیوان عام میں سے ایک زینہ جرو کے درشن میں جاتا ہے۔ اس جروکے کے پیچھے اکبری عہد کے دولت خانہ خاص و عام کی عمارت ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت 4 گوشہ عمارت دولت خانہ خاص و عام اکبری محل کے نام سے مشہور ہے جو اکبر کے حکم پر 1587 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 1617 اور 18 میں عہد جہانگیری میں پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ اس پر 7 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ وسیع علاقے پر مشتمل یہ محل 116 کمروں پر مشتمل تھا جس کا کافی حصہ بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف بنیادوں کے آثار باقی ہیں۔ اس وقت جو حصہ بچا ہوا ہے اس میں دولت خانہ خاص جروکا اور کچھ رہائشی کمرے ہیں۔ دولت خانہ 4 کمروں پر مشتمل ہے جن میں ایک مستطیل، ایک خشت پہلو اور 2 شش پہلو ہیں، جبکہ ان کی شمال اور مغربی جانب پر آمد ہے جن میں دوہرے سنگ مرمر کے ستون ہیں، جبکہ دیواروں اور چھتوں کو چونے کی رنگین گلگاری اور
منبت کاری سے سجایا گیا ہے۔ دولت خانہ کے جنوبی جانب جروکا ہے جو سنگ مرمر سے تعمیر کردہ ہے۔ اس میں بیٹھ کر بادشاہ لوگوں کو درشن دیا کرتا تھا۔ اس محل کا مشرقی حصہ ابھی تک محفوظ ہے۔ خاطۂ جہانگیری: اکبر کے وفات کے بعد جہانگیر 1605-1627 نے عنان حکومت سنبھالا تو اس کے خلاف بے شمار شورشیں اٹھ کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ اس کے بیٹے خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا، مگر صوبیدار لاہور دلاور خان نے اس کی ایک نہ چلنے دی تو اس نے رائے فرار اختیار کی۔ دریں آنا خسرو اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ دریائے چناب کے قریب پکڑا گیا۔ اسی دوران جہانگیر لاہور آیا اور تقریباً 1 سال تک یہیں شاہی قلعے میں قیام کیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاہی قلعہ لاہور میں نہایت عمدہ عمارت تعمیر کروائیں اور ساتھ ساتھ ان عمارات کی تکمیل بھی کروائی جن کی بنیادیں اس کے باپ اکبر نے رکھی تھی۔ دیوان عام کی شمالی جانب ایک وسیع اور خوبصورت سبزہ زار ہے۔ مغلیہ طرز کا یہ باغ برطانوی دور حکومت میں ختم کر دیا گیا اور یہاں ٹینس کھیلنے کے لیے جگہ بنا دی گئی، جسے بعد میں دوبارہ اصل حالت میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی لمبائی 123 میٹر اور چوڑائی 82 میٹر ہے۔ باغ کے روشیں چھوٹی اینٹ کے بنی ہوئی ہیں۔ یہ روشیں سبزہ زار کو مختلف حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، جسے جہار باغ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سبزہ زار کے وسط میں مربع شکل کا حوض ہے جس میں 32 فوارے لگے ہوئے ہیں۔ حوض کے درمیان میں سنگ مرمر کا چبوترا مہتابی ہے اور شرقاً غرباً راہداری ہے۔ اس سبزہ زار کے شمال میں خوابگاہ جہانگیری، جبکہ مشرق اور مغرب کی جانب 2 دیوان سنگ سرخ ہیں۔ ان ایوانوں کے اکثر کمروں کی تقسیم اس طرح ہے کہ ایک کمرے کے سامنے ایک برآمدہ ہے جو سنگ سرخ کے تراشے ہوئے ستونوں، موروں اور ہاتھیوں کے خوبصورت مجسموں سے مزین ہے۔ ان کمروں میں غلام اور خواجہ سرا کھڑے ہوتے تھے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے پیارے سے بھائی احتشام کو اجازت دیں۔ ملیں گے ایک اچھی اور منفرد ویڈیو میں نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ 3 میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ قوم کے گمنام ہیروز کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔